پچھلی مرتبہ ایک بھول ہو گئی تھی مجھ سے، وہ یہ کہ میں نے بتایا تھا کہ ابو طالب صاحب کا مجموعہ جو آ رہا ہے اس کا نام نون ہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ نون نہیں میم ہے، تو اب اس کو صحیح سمجھ لیا جائے کہ میم مجموعے کا عنوان ہے جسے ابھی چھپنا ہے۔ تو پچھلی مرتبہ ہم نے ان کی شاعری کے جو ایک تھیمیٹک بناوٹ ہے، بنیادی موضوعات اور خصائص ہیں، اس پہ تھوڑی بات کر لی تھی۔ تو آج ہم ایک اور حوالے سے ان کے شعر دیکھیں گے، اور وہ حوالہ یا شاعری کا وہ قانون یہ ہے کہ شاعری لفظ پر تصرف سے پیدا ہوتی ہے۔ تو لفظ میں ظاہر ہے کہ اس کے معنی داخل ہیں، لیکن اگر اس کو اور آسان بنا کر کہیں تو وہ یہ ہے کہ شاعر، جینوین شاعر، وہ لفظ کو بھی بدلتا ہے، مطلب اس کی لفظیت میں بھی اس کا لینگ اسٹرکچر ہے اسے بھی بدلتا ہے، اور پھر وہ لفظ جس مفہوم میں لکھا بولا جاتا ہے وہ لفظ اپنے جس معنی تک محدود ہو جاتا ہے، یہ اس میں بھی اس کے معنی پر بھی تصرف کرتا ہے، یعنی لفظ اور اس کے معنی کے درمیان جو جبری نسبتیں قائم ہو جاتی ہیں، ایک اچھا شاعر ان نسبتوں کو چاہے نہ توڑے لیکن ان میں کچھ نئی نسبتوں کا اضافہ ضرور کرتا ہے۔ تو اس طرح کا جو زبان اور لفظ پر تصرف ہے، وہ جیسے غالب کا ایک مشہور قول ہے، اس کی روشنی میں دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے، زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ غالب نے اپنے کسی شاگرد کو خط میں لکھا کہ شاعری معنی آفرینی کا نام ہے، یعنی میننگ جنریشن، میننگ کریشن کا نام ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، مطلب یہ بس شاعری کیا ہے کا مکمل جواب ہے کہ شاعری معنی آفرینی ہے۔ تو اب معنی پیدا کرنا اور پرانے معنی میں اس نئے کی جگہ نکالنا، اور لفظ کی دلالت یعنی لفظ کی جو وہ کیا ہے انڈیکیشن ہے اس کو بدلنا، یا اس میں کچھ اور چیزوں کا اضافہ کر دینا جن کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، یہ ہے شاعری۔ تو لفظ اور اس کے معنی پر تصرف، یعنی لفظ اور اس کی ساخت اور لفظ اور اس کے معنی، ان پر جسے قدرت ہو، جو بدل سکتا ہو، وہ شاعر ہوتا ہے، اور اس تصرف کے کئی طرح کے نتائج نکلتے ہیں۔ پہلی بات، اصولی بات یہ ہے کہ معنی کا لفظ یہاں جمالیاتی مفہوم میں ہے، فلسفیانہ مفہوم میں نہیں ہے، معنی آفرینی جو کہا ہے غالب نے۔ اس کا مطلب ہے کہ معنی کو معنی ایبسنس میں ہے اس کو کنکریٹ کر دینا، اس کو پریزنس میں لانا، یعنی بہت سے معانی اوجھل ہیں، میں ان معانی پر پڑا ہوا پردہ اگر اٹھا کر انہیں اظہار میں لے آؤں پہلی مرتبہ تو یہ معنی آفرینی ہے۔ اور اس کے دو تین بڑے مظاہر ہیں۔ ایک تو ہے کہ اس سے تخیل بنتا ہے، تخیل کا مطلب ہے کہ صورتوں کو خوبصورت بنانا یا صورت کو بیوٹیفائی کرنا، اور صورتوں کے درمیان جو جبری تعلق اور جبری نسبتیں ہیں ان کو ان سے آزاد کروا کر کچھ نئی نسبتوں کا حامل بنانا۔ تو یہ جو تخیل پیدا کرنے والا تصرف ہوتا ہے
یہ زیادہ تر خارج میں ہوتا ہے۔ یہ خارج میں موجود آبجیکٹس کی گویا تعمیر نو کرتا ہے، انہیں جو ہے وہ جمالیاتی شعور کا موضوع بننے کے لائق بناتا ہے۔ تو یہ اس میں جیسے امیجز بڑی بڑی بنتی ہیں، تصویریں بڑی بڑی بنتی ہیں، تو مثال طور پہ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، اب یہ سب کچھ باہر ہے اور یہ باہر ہوتے ہوئے خوبصورت ہے۔ اس میں ایک بہت ایک لطیف سی بات یہ ہے کہ جمالیاتی شعور کی ایک روایت کا مسلمہ یہ ہے کہ انفس سے نسبت رکھے بغیر، باطن سے فیضیابی کا رشتہ رکھے بغیر باہر کا کوئی آبجیکٹ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اسے خوبصورتی ملتی ہے میرے اندر جذب ہو کر پھر اپنے اظہار ثانی کو پانے سے۔ تو اس میں مطلب کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل جیسے سامنے ایک منظر ہے اور یہ منظر، یہ آبجیکٹس معروف ہیں، لیکن اس پورے منظر میں کچھ ایسی صفات اس کے آبجیکٹس میں ڈال دی ہیں اور کسی ایسے زاویے سے اس کو دیکھا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کائنات بھی صاحب باطن ہے، یہ باطن کائنات کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اگر بہت بڑا شاعر ہو تو وہ تخیل کو جو ہے وہ جن لفظوں میں ظاہر کرتا ہے ان لفظوں کو علامت بنا دیتا ہے۔ علامت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہوا جمالیاتی تصور کے مطابق اتنا حقیقی ہے کہ یہ حقائق کے جمالیاتی تناظرات سے بلند چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لائق ہو گیا ہے۔ تو یہ اقبال ہیں، اس طرح کا شاعر ہمارے یہاں اقبال ہیں جو باہر کے آبجیکٹس کو یعنی ان کے ناموں کو علامت بنا دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ تخیل میں اس کا اظہار ہوتا ہے، اس تصرف کا یا اس معنی کا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لفظ اور معنی کو جیسے اپنا لینا، لفظ اور معنی کو آنکھ کی تحویل میں لانے کی بجائے قلب کے تصرف میں اور احساسات کے بہاؤ میں داخل کر دینا، یہ احساساتی یا تجربی یا قلبی تصرف جو ہے، انٹرنلائزیشن کی جو قوت ہے، یہ لفظ اور اس کے معنی کو کسی ایسے احساس اور تجربے میں کھپا دیتا ہے جو اپنی ساخت میں ادراک یعنی پرسیپشن اور اظہار یعنی ایکسپریشن کی جو عمومی روایت ہے، عمومی لغوی اور منطقی روایت جو ہے، یہ جو ہے یہ اس سے بلند ہوتا ہے۔ تو مثلا جیسے اس کے بہت بڑے نمائندے ہمارے یہاں میر ہیں کہ وہ احساسات کی معنویت کو ذہن کے تصور معنی پر پورا اترنے کے لائق بنا دیتے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ ذہن جس پریزنس آف میننگ کا خواہش مند ہے، یہ احساسات کے اسے انٹرنلائز کر کے محسوس کروا دیتے ہیں، اسے تجربہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی ذہن کے غیب کو حواس کا تجربہ بنانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے سب سے بڑے نمائندے ہمارے یہاں میر ہیں کہ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ اب اس میں جو معنی ہیں، اگر ہم معنی کی روایت کو دیکھیں، کیونکہ معنی جو ہیں وہ انفرادی نہیں ہو سکتے، معنی کسی تسلسل معنویت میں ہوتے ہیں،
تو اگر ہم اس کے معنوی بلندی کو دیکھیں تو وہ اس میں کوئی نئے معنی کی گنجائش نہیں رہ گئی اس یونیورس میں جس میں یہ شعر کہا گیا ہے۔ یہ یونیورس اپنی ذہنی تکمیل بھی رکھتا ہے، اپنے قلبی تسکین بھی رکھتا ہے، یعنی ذہن اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر اور بہترین میٹافزیکل دانش کے ساتھ جہاں تک پہنچ سکتا ہے، یہ شعر احساسات کے بہاؤ اور شدت اور گہرائی سے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو۔ تو خیر، اب اس میں جو ہے لفظ اور یہ جو معنی پر تصرف کی بات ہوئی ہے، اس میں ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ معنی کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ بعض جگہ یعنی معنی ٹرانسینڈنس کے ساتھ ہے یا ایمیننس کے ساتھ ہے۔ اس کو طے کرنے کے بعد ہم معنی آفرینی کے مظاہر کی طرف صحیح رخ سے اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں معنی جو ہے وہ ٹرانسینڈنس کا نام ہے، یعنی معنی تمام معانی، یعنی جو صورتوں کا جوہر ہوتے ہیں، وہ سب کسی تصور حقیقت سے پھوٹے ہوئے ہیں۔ تو جو تصور حقیقت ہوگا وہی معنی کی ڈیفینیشن میں بنیادی کردار ادا کرے گا۔ تو مثال طور پہ درخت کے معنی وہ ہیں پیڑ ہے، اب اس میں ٹرانسینڈنس کا عنصر اگر داخل ہو گیا تو اس کے معنی جیسے اللہ کی رحمت ہیں۔ تو اس طرح استعارہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر استعارے سے بڑھ کر بھی اس سے اوپر جا کے علامت پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر گویا ہر شعر کا ہر بنیادی اور ضروری کلمہ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک علامت بن جاتا ہے، اور علامت بننے کی ایک نادر ترین صورت وجود میں آ جاتی ہے کہ علامت اور علامت جسے بنایا گیا ہے، یعنی علامت اور مقصود علامت، معنی علامت میں دوئی زائل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب ہم درخت کو رحمت الہی کہتے ہیں تو اس میں درخت اپنی جگہ پر اپنی واقعی حیت اور معنویت میں باقی نہیں رہتا، وہ اوجھل ہو جاتا ہے، یعنی آبجیکٹ کو علامت بنا کر اس آبجیکٹ کو اس کی امیڈیٹ ڈیفینیشن کے ساتھ فنا کر دینا۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ یہی ہے کہ تمام معانی حقیقت کی طرف قابل اعتبار اشارہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہر معنی اپنی فارم کو، یعنی جس فارم سے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یا لفظ سے، ہر معنی اس سے بلند ہے، یعنی معنی اپنے کنٹینر سے، اپنے مصداق سے بلند تر ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ تو سب مان لیں گے چاہے وہ کسی بھی روایت کے ہوں، لیکن یہ کہ اس سے اگلی بات جو ہے وہ ہماری یا مذہبی روایتوں یا خدا کو ماننے والے فلسفہ مابعد الطبیعیات میں ہی پائی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ معانی ماورائے ادراک حقیقت کی ایک ذہنی اور تجربی پریزنس کا نام ہے، یعنی اس میں سہولت پیدا کرتے ہیں، غائب حقیقت سے متعلق رہنے میں سہولت پیدا کرتے ہیں، دل کے لیے بھی اور دماغ کے لیے بھی۔ تو یہ معانی ہیں، اور یہ معانی خود کو اپنے اوریجن تک یا اپنے اینڈ تک پہنچا کر خود جیسے غائب سے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا ہماری جو پرسیپشن ہے حقیقت کے بارے میں، یہ تشکیل
تشکیل پاتی ہے لفظ کی ڈی کنسٹرکشن سے اور معنی کے تحلیل ہو جانے سے. یعنی ہمارا تصور حقیقت ہمیں صورت اور اس کے معنی سے بلند تر حالت میں رکھتا ہے، چاہے وہ حالت دماغ میں خیال کی صورت میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہو، چاہے وہ میرے قلب میں حال کا انداز اختیار کر رہی ہو، کیفیت بن رہی ہو. تو یہ تصرف جو ہے، یعنی حقیقت کا حجاب، آخری حجاب معنی ہیں، ان پر یہ تصرف بڑے شاعروں میں بھی چند ہی کو حاصل ہوتا ہے. جیسے رومی ہیں، بیدل ہیں، میر ہیں، اقبال ہیں. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ تصرف حاصل ہے کہ وہ تخیل میں بھی دکھا سکتے ہیں اس تصرف کا نتیجہ، یعنی باہر بھی دکھا سکتے ہیں اور اندر بھی برپا کر سکتے ہیں احساسات اور جذبے وغیرہ کی شکل میں. تو اب یہ جو ہمارے آج کے موضوع ہے کتاب یا شاعر ابو طالب انیم صاحب، یہ ان کا پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ اپنی شخصیت اور اس کی بناوٹ میں مختلف آدمی ہیں. تو جس آدمی کا جو مادہ شخصیت ہے وہ شخصیت کے مروج تصورات سے الگ ہو، منفرد ہو، اور اتنا منفرد ہو کہ اسے دیکھ سکنے والی نگاہ میسر نہ ہو، یعنی اسے اپنا کوئی محرم حاصل نہ ہو. تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ جیسے ان کے یہاں پیدا ہوئی ہیں کہ یہ ایسے ایسے احوال اور واردات بیان کرتے ہیں. دیکھیں، احوال کہتے ہیں مانی ہوئی حقیقت کے ساتھ پیشن کو متعلق رکھنے کے نتائج. میں دو ہی طرح سے تعلق رکھ سکتا ہوں نا، ایک ذہنی ہے، ایک قلبی ہے. تو احوال جو ہیں وہ قلبی تعلق کے نتائج ہیں. تو یہ اپنے احوال اور واردات کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے، جس کی طرف یکسو ہو کر مجھ میں یہ احساسات، کیفیات اور احوال پیدا ہو رہے ہیں، خود وہ مجھے کورسپونڈ کر رہا ہے، وہ کوئی پیسو ریئلٹی نہیں ہے. تو اس کا میری طرف آنا وہ گویا واردات ہے، میرا اس کی طرف جانا وہ احوال پہ ختم ہوتا ہے. تو خیر، احوال میں واردات کی بھی شرکت ہے، لیکن ویسے ہی کہہ رہا ہوں. تو یہ اپنے ایسے ایکسپیرینسز بیان کرتے ہیں جو اپنی شخصیت کی انفرادیت کی وجہ سے منفرد ہیں، اور پھر اس قدر منفرد ہیں کہ ان کے بیان، یعنی ان کے احوال، ان کے تصورات وغیرہ ایسے ہو چکے ہیں کہ جن کا ادراک، یہ ذرا میں تھوڑا پہلے ایک مشکل بات کہتا ہوں پھر اللہ نے چاہا تو اسے کھولتا ہوں، کہ ان احوال اور واردات کا ادراک معنی کی طرح، میننگ کی طرح نہیں ہوتا، اور ان کا اظہار بھی لفظ سے کوئی بہت زیادہ مناسبت نہیں رکھتا. لفظ اس کی مجبوری ہے، اس کا اختیار نہیں. تو مطلب اس کا ادراک پھیلاؤ کے ساتھ ہوتا ہے کہنے والے پر، اور اس کا اظہار اس سے سکیڑ کر ہوتا ہے اس تجربے سے گزرنے والے کے یہاں. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ ادراک معنی کی طرح نہیں ہے، یعنی وہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. ایک دوسرے یہ کہ وہ صرف حضور ذہنی نہیں ہے، یعنی وہ صرف ذہن کی ملکیت نہیں ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ادراک معنی کی طرح نہیں ہے، یعنی تجربے کی طرح ہے. اور ایسا تجربہ جو کیونکہ بہت ہی منفرد ہے،
گویا پہلی مرتبہ ہے، تو وہ علم میں آنے میں بھی اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کہ اس کا کوئی نام نہیں ہے، اور اظہار دینے میں بھی یہ بندش جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہے کہ میں غیر ملفوظ حقائق کو لفظ کے ذریعے سے اظہار دینے پر مجبور ہوں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں ان حقائق کو لفظ دینے پر مجبور ہوں تاکہ میں ان سے متاثر ہو سکوں یا میں انہیں سمجھ سکوں، میرا ذہن ان سے مانوس ہو سکے۔ اور اسی طرح جس طرح میں نے جبراً انہیں اپنے ذہن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لفظ اور نام دیے ہیں، اسی طرح اظہار کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی مجھے انہیں ملفوظ کرنا پڑا، تو دو ادراک بھی سکیڑ کر ہوا اور اظہار مزید تنگ کر کے ہوا۔ تو ان کا جیسے میں نے عرض کیا کہ تو اس کے لیے اس سچویشن میں یعنی ناقابل ادراک میں اور ماورائے اظہار میں، اس کے لیے وہ کچھ یہ جو ابو طالب صاحب ہیں یہ کچھ ذرائع استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ معنی۔ اچھا یہ معنی کا صحیح تلفظ تو معنی ہے نا، لیکن اردو میں معنی بولتے ہیں یعنی میننگ۔ تو مثال طور پہ معنی کو ذہنی نہ رہنے دینا اور لفظ کو اس کا حامل اور ظرف کنٹینر بنانے کی بجائے اس کی طرف یعنی معنی کی طرف یعنی اپنے معنی کی طرف ایک مبہم اشارے کی حیثیت سے استعمال کرنا، یہ ان کی شاعری کا پورا کنسٹرکٹ ہے۔ یعنی ان کے وہ شعر جو فرض کیا قابل انتخاب نہ بھی ہوں تو ان میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ لفظ اور معنی میں ایک طرح کی غیریت ہے، لفظ اور معنی میں یہ ایک دوسرے کے سے آئیڈینٹیکل نہیں ہے، اور اسی طرح معنی اور ادراک میں بھی غیریت ہے۔ تو یہ ان کے یہاں بہت واضح ہے، گویا ان کا پورا جو پوئٹک سبسٹنس ہے وہ اسی سے بنا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو اشارے کی بات میں نے کی نا، معنی کی طرف ایک مبہم اشارہ، واضح نہیں مبہم اشارہ، تاکہ قاری کو بھی آزادی ہو کہ وہ مشارون الیہ اپنا لے جا کے وہاں رکھ دے۔ تو دوسرا یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ سمجھے قبلہ نما ہے، ایک قبلہ نما ہے جسے دیکھ کر قبلے کا رخ پتہ چل جاتا ہے۔ تو قبلہ جو ہے اگر ہم اس قبلہ نما کو نئے قبلے فراہم کرتے رہیں تو یہ لفظ اور اس کے معنی پر تصرف ہے۔ تو واضح ہے نا یہ بات؟ تو ان کے یہاں خیر یہ عمل نہیں ملتا، ان کا قبلہ واحد ہے اور اس قبلے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ جو لفظ کی صورت میں قبلہ نما مان لیا گیا ہے یہ ناکافی ہے، بس یہ بات ہے۔ تو اب اس میں جیسے کچھ مثالیں میں عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے شور سے گھبرا گیا ہوں، میں اپنے شور سے گھبرا گیا ہوں، کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس شعر میں یہ جیسے ہماری اصطلاح میں یہ سہل ممتنع ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، اس کا ایک مطلب نہیں ہے، اس کے 2-3 مطالب ہیں اور وہ بلا تکلف اسی شعر سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو معنی کی اس کے مختلف کیریکٹرز کے ساتھ، اس کی مختلف جہتوں اور بناوٹوں کے ساتھ ایک ہی بیان میں جمع کر دینا،
یہ لفظ و معنی پہ تصرف کی اچھی مثال ہے کہ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ شور کیا ہے اور کسی جو ہے وہ کون ہے۔ تو اب پہلا مطلب یہ ہوا کہ میرے اندر اتنا شور مچا ہوا ہے جس نے مجھے صرف سامع بنا رکھا ہے، میں متکلم بھی بننا چاہتا ہوں۔ یہ مطلب ایک فلسفیانہ نکتہ بھی ہے اس میں کہ میں اسٹیٹ آف پیسیوٹی سے نکل کر اسٹیٹ آف ایکٹیویٹی میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا مطلب جیسے ایک ہو گیا اور یہی واضح طور پہ لگتا ہے صاف۔ دوسرا مطلب ہے کہ میرے اندر کا شور یہ میرے اندر موجود ہونے پر اصرار کرنے والی آوازوں کا مجموعہ ہے، اور موجود ہونے کے لیے کسی کا غیر ہونا ضروری ہے، یعنی موجودیت کے لیے اس کا شاہد ضروری ہے، اس کا غیر ضروری ہے، اس کو دیکھنے والا ضروری ہے۔ تو اب یہ کہ میں اپنے وہ جو کلمہ تخلیق میرے وجود میں آنے کا سبب ہے، اس کلمے نے اب بالکل بیزار ہو کر جیسے میرے اندر ایک شور سا پیدا کر رکھا ہے کہ تمہیں خلق کیا گیا ہے اپنے ہونے کو اظہار دینے کے لیے، اپنے ہونے کو نہ ہونے کے ماحول میں مؤثر بنائے رکھنے کے لیے۔ تو تم اسی طرح گھٹے ہوئے ہو کہ تم یہ سمفنی خود سن رہے ہو، یہ سمفنی آف بینگ تم خود سنے چلے جا رہے ہو، تو یہ کسی اور کو بھی سنواؤ، یعنی خود سامع بننے کی بجائے اس شور کے متکلم بن کر موجود ہونے کے احوال و حقائق دوسروں میں بھی منتقل کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہوا۔ اور تیسرا مطلب ہے کہ یہاں کسی جو ہے وہ متعین نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ متکلم خود ہے، کہ میں اپنے شور سے گھبرا گیا ہوں، کہ میں اپنے آوازوں سے بھرا ہوا ہوں اور انہی کی سماعت تک محدود ہوں۔ وہ آوازیں میرے اختیار میں نہیں ہیں، وہ آوازیں تو پیدا ہوتی جا رہی ہیں، خود ان کا سامع بننا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس عجیب طرح کی پیچیدہ تنہائی اور بے بسی سے بچنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے مجھے اپنا غیر بننا درکار ہے کہ چلو میں اس شور کا سامع بننے کی بجائے کسی قول کا متکلم اور اس قول کا سامع بھی خود بن جاؤں، تاکہ مجھے یہ تو اطمینان رہے نا کہ یہ شور یا یہ آواز بھی میں نے دی ہے، اور اس آواز کو سننے والا بھی میں خود ہوں اپنے فیصلے کے ساتھ۔ تو یہ تیسرا مطلب ہو گیا کہ کسی یہاں متکلم کے لیے بھی ہے، یعنی کہ اپنے آپ سے دوئی اختیار کرنا تاکہ آواز کا تعلق صرف سماعت سے نہ رہے، تکلم سے بھی ہو جائے۔ اور چوتھا مطلب ہے کہ کسی سے مراد خدا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی سے مراد کوئی بائنڈنگ ریالٹی بھی ہو سکتی ہے، کسی سے مراد وہ منزل بھی ہو سکتی ہے جس کا ابھی دھندلا سا خاکہ بھی نہیں بنا، تو کہ میں اپنے سفر سے تنگ آ گیا ہوں، اب میں کہیں پہنچنا چاہتا ہوں، اور میں چل چل کے دیکھ چکا ہوں یہ چلنا مجھے کہیں نہیں پہنچاتا، اب میں بغیر چلے کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں، وہ منزل جو چلنے سے اوجھل ہو جاتی ہے اور بیٹھ جانے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اب کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی حالات کو اتنا سازگار بنانا چاہتا ہوں
کہ یہ پاؤں جو ان راستوں پر چلنے کے لیے ہیں، اور یہ پاؤں جب بھی حرکت میں آئیں گے مجھے نشیبی کی طرف لے جائیں گے، تو ان سے الگ ہٹ کر میں ایک ایسی مسافرت اختیار کرنا چاہتا ہوں جس کا راستہ بھی یہ نہیں ہے، جہاں زیادہ سفر بھی یہ نہیں ہے جو یہاں رکھا جاتا ہے، اور جہاں کی منزل بھی وہ نہیں ہے جو یہاں کی منزل ہے۔ تو یہ کسی ایک ٹرانسینڈنٹ داؤ ہے، یعنی تو ہے۔ تو میں صرف اپنے حقیقی ہونے کے تجربے کے عذاب میں مبتلا ہوں، میں دوسرے کا حقیقی ہونا بھی دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اپنے حقیقی ہونے پر اعتماد حاصل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب اس کو کئی طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں اشارہ کر رہا تھا کہ دیکھیے لفظ کو کیسے انہوں نے آزاد اشارہ بنا دیا، اور اتنا آزاد ہے کہ اس کا رخ قاری بھی بدل سکتا ہے اپنے تصور سفر اور اپنے تصور رسائی کے مطابق۔ دوسرے جیسے بچ گیا ہوں تو کھلا ہے میرا ہونا ورنہ، بچ گیا ہوں تو کھلا ہے میرا ہونا ورنہ، میں بھی سامان ہی تھا بے سر و سامانی تک۔ یہ عجیب شعر ہے، مطلب اس میں لفظ کا بھی بالکل ہی نیا استعمال ہے، اور پھر لفظ کو کوئی علامت وغیرہ نہیں بنایا گیا، لفظ کو جیسے جلدی سے اس سے کام کروا کر اس کو اجرت دے کر بھگا دیا گیا۔ تو ان کے الفاظ کے سلسلے میں ایسا رویہ بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ تو اب یہ کہ بچ گیا ہوں، اب یہ بچ گیا ہوں، کس سے بچ گیا ہوں، یہ غیر متعین ہے۔ تو آپ جس سے بچنا چاہتے ہیں، جس سے بچ چکے ہیں، آپ اپنا اظہار اسے بنا سکتے ہیں۔ تو کھلا ہے میرا ہونا ورنہ، یعنی میں نے خود کو بچا لیا، یا کسی اتفاق سے جب میں بچ گیا تو یہ بچ جانا ہی میرے ہونے کا اظہار اور احساس اور ادراک بن گیا۔ بچنے سے پہلے کی حالت میں موجود نہیں تھا، بچ جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں موجود ہوں۔ تو بچنے سے پہلے میں خود اپنے آپ سے غائب تھا، بچ جانے کے بعد مجھ پر یہ واضح ہوا، روشن ہوا کہ میں ہوں۔ تو مطلب طرح طرح سے اس کو دیکھیں۔ اب اس میں یہ کہ اب اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں، کہیں فساد ہو رہا ہے، کہیں زلزلہ آ گیا ہے، کہیں جنگ ہو رہی ہے، تو میں وہاں سے بچ کے نکل آیا۔ تو اب مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی ہوں، یعنی ہونے کی لذت، ہونے کی کیفیت اور ہونے کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس ہوا۔ ورنہ اب یہ سب سے نچلی سطح سے ہے، اور آخری سطح پہ بھی لے جائیں کہ جیسے میں اپنے متصوفانہ اصطلاحات میں کہتا ہوں کہ میں حضور جلال حق میں پہنچ کر بھی خود کو اپنے تعین کے ساتھ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا، اور عالم جلال میں ہونے والے تمام ایکسپیرینسز کے لازمی حاصل یعنی فنا سے خود کو بچا لیا، یا اس نے مجھے بچا لیا۔ تو اب یہاں آ کے پتہ چلا کہ میں ہوں، یعنی میں ہوں، یہ گونج میں اللہ کے آخری درجہ قرب میں بھی چلا جاؤں تو یہ گونج ایک ثنا کی طرح، ایک ذکر کی طرح، ایک کلمہ شکر کی طرح برقرار رہے گی۔ تو یہ بھی ہے کہ یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے۔ تو اب میں بھی سامان ہی تھا
اب انہوں نے جیسے وہ ورنہ کو جسٹیفائی کیا ہے کہ میں بھی سامان ہی تھا بے سر و سامانی تک. اب عجیب سا ہے کہ امتحان سے گزرنے سے پہلے میں بھی اپنی ملکیت میں موجود چیزوں کی طرح ایک چیز ہی تھا، اور مجھے یہ وہم تھا کہ میں اس کا مالک، اس کا پروپرائٹر ہوں. تو درا حال ہے کہ میں بھی وہی تھا جسے میں اپنی ملکیت سمجھتا تھا. تو لیکن اپنے اس ہونے کا مجھے ادراک نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا. یہ دونوں باتیں ذہن میں رہیں. تو اس کے بعد جب یہ بے سر و سامانی کا عالم آیا، یعنی بے سر و ساما کیا مجھے ایک چیلنج نے، اور میرے اوپر لگے ہوئے یہ تعلق کے زنگ کو اتار دیا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ارے میں چیزوں میں سے ایک چیز نہیں تھا، میں تو اور نہ میں چیزوں کا مالک تھا، نہ چیزوں کا مملوک تھا، نہ چیزوں کی نوع سے تھا. میں تو کچھ اور ہی تھا، اور مجھے اپنی حقیقت کو پانے کے لیے اپنی ذہنی، قلبی اور ارادی دسترس میں آئی ہوئی تمام چیزوں اور تمام امور سے دستبردار ہونا پڑا. تو اب میں یہ سمجھا کہ میں ہوں کا جواب اس سوال سے مشروط ہے کہ میں نہیں ہوں. جو آدمی میں نہیں ہوں کے دلائل نہیں رکھتا، وہ میں ہوں کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو بے سر و سامانی سے جیسے نکال، یہ میں ویسے ہی کر رہا ہوں، اس پہ اور بھی نقطے نکل سکتے ہیں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تصرف دیکھیے کہ معنی پر اور لفظ پر کیسا ہے، اور بہت انکسار کے ساتھ ہے. کسی دھوم دھڑک کے یا کسی ایک اوور بیوٹیفیکیشن کے نتیجے میں نہیں ہے. تو آنسوؤں کا تو یہاں ذکر ہی کیا تیرے بعد، آنسوؤں کا تو یہاں ذکر ہی کیا تیرے بعد، ہم نے آنکھوں میں بچائی نہیں حیرانی تک. یہ بہت جیسے ڈراؤنا شعر ہے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ عام سی ایک سچویشن ہے کہ جس سے محبت کرتے تھے وہ چلا گیا یا فوت ہو گیا، وہ ہماری رسائی سے باہر نکل گیا اور اب دوبارہ آنے کا امکان نہیں. یہ سچویشن ہے. اب اس میں پہلا جو اظہار ہوتا ہے اس غم کا، محبوب سے دائمی دوری کے غم کا، وہ آنسوؤں کی طرح ہوتا ہے، آنسوؤں کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک اور بالکل فطری اظہار غم تھا، وہ تو کیا ہوتا، کیونکہ میں ہونے کی جس سطح پر ہوں وہاں فطرت کی وہ سطح جو غم پہ رونے پر مجبور کر دیتی ہے وہاں موجود ہی نہیں ہے. تو آنسوؤں کا تو ذکر نہیں، کیونکہ میں تو رو نہیں سکتا. اور جب تو چلا گیا تو غم بھی بے معنی ہو گیا. یہ بات غور سے سننے کی ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے غم میں معنی تھے، لیکن تو جب چلا گیا تو غم بھی محمل ہو کے رہ گیا. تو لہذا ایک محمل غم، ایک نامحسوس درد، وہ بھلا کیا رلائے گا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جو نہ رونا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے غم پر، یعنی بڑے تعجب کی بات نہیں ہے.
ہم نے رونا تو کیا، ہم نے آنکھوں میں تجھے دیکھ کر سمائی ہوئی حیرانی کو بھی جو ہے وہ تج دیا، وہ آنکھوں سے کھرچ کے پھینک دی۔ یعنی ہم نے تجھے دیکھنے کے نتیجے میں جس حیرانی کو اپنے اندر جذب کیا تھا اور آنکھوں کا دین بنا دیا تھا، یعنی دیکھنا حیران ہونا ہے، تو جو دیکھنا حیران نہیں کرتا وہ نابینائی ہے۔ تو ہمیشہ ایسی چیز دیکھو جو تمہیں حیران کرے، نہ کہ تمہیں پرچائے یا لالچ میں ڈالے۔ تو وہ حیرانی بھی صرف اس لیے تھی کہ تو سامنے تھا۔ اب اس حیرانی کے جوہر پر تشکیل پانے والا پورا نظام دید بیکار، بے مصرف، بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ اب میں اس حیرانی کو لے کر کس پہ صرف کروں گا، یہ مطلب۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں کہ حیرانی دیکھے ہوئے دید کو مکمل نہیں ہونے دیتی، اس کو حیرانی کہتے ہیں۔ دیکھا میں نے ضرور ہے، لیکن یہ کہ ہر دوسری نظر میں اس کی ایک نئی شان نظر آتی ہے۔ تو اس مسلسل تجربے سے کہ ہر نظر اس میں کسی اور جوہر کی دید کرواتی ہے، اس تجربے نے آنکھوں کو حیران ہونا اور حیران رہنا سکھایا تھا۔ تو اب جب تو ہی نہیں ہے، تو حد بینائی میں نہیں رہا، تو پھر آنکھوں کو بینا ہونے کا بھی کوئی جواز نہیں رہ گیا۔ تو یہ جیسے اس کا ایک وہ اسی طرح ایک اور شعر ہے، اس میں جیسے لفظ ہیں وہ لوڈڈ لفظ ہیں، یعنی بالکل واضح المفہوم لفظ، صریح معنی رکھنے والے لفظ، لیکن ان کی تحدید کو بھی توڑ دیا ہے۔ تحدید کو توڑنا اور نئی حد بندی نہ کرنا، یہ بڑا کمال ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ابھی میز کے لیے بولا جا رہا ہے، ہم زبردستی اسے کرسی کے لیے خاص کر دیں، تو یہ ہم نے گویا اس کی تحدید توڑی ہے، لیکن ایک نئی تحدید قائم بھی کی ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لفظ کی گیون لیمیٹیشنز کو، ان کی باؤنڈریز کو توڑ تو دیتے ہیں، لیکن ان لفظوں کو جیسے ایک لامحدودیت کے ماحول میں کارآمد بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ہے کہ روز ایک خواب کو ایک خواب نگلتا جائے، روز ایک خواب کو ایک خواب نگلتا جائے، میری آنکھوں کو یہ گرداب نگلتا جائے، میری آنکھوں کو یہ گرداب نگلتا جائے۔ اب آپ دیکھیں اس میں لفظ کم ہیں کیونکہ ردیف لمبی ہے، لفظ کم ہیں، آنکھیں، خواب اور گرداب۔ اب خواب اسی معنی میں ہے جس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے عام زبان سے لے کر شاعرانہ بیان تک، اور آنکھیں بھی وہی ہیں، فزیکل آنکھیں ہیں، اور گرداب کا بھی وہی مفہوم ہے جو بھنور کا ہے، یعنی ایک بے محابہ، بے مہار اور سب پر غالب گردش۔ تو لیکن یہ کہ یہ سب جو ہیں وہ اپنے اپنے لوکیل سے نکل گئے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جسے میں کہہ رہا تھا کہ گیون لیمیٹیشنز کو توڑنا، کہ خواب، وہ خواب جو نگلا جا رہا ہے، وہ خواب جو نگلتا جا رہا ہے، یہ ایک ہونے کا قرینہ پیدا کیا گیا ہے۔ ایک خواب، یعنی یہ نہیں صرف اتنا نہیں کہ کوئی خواب میرے خواب کو نگلتا جا رہا ہے،
یا دوسرا خواب پہلے خواب کو نگلتا جا رہا ہے، یہ نہیں، اس میں اور تاکید پیدا کر دی کہ ان کی تعداد بھی بتا دی۔ ایک خواب کو نگل رہا ہے، تو اس کا سطحی مطلب تو یہی ہوگا کہ ایک اور خواب اس خواب کو نگل رہا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا دوسرا مطلب جو ہے وہ زیادہ اس پہ چسپاں ہوتا ہے کہ اپنے ایسنس اور اپنی کنڈیشنز میں ایک ہی خواب اپنے آپ کو نگلتا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا زبردست ایک جیسے یونیفائیڈ پیراڈاکس پیدا ہو گیا، جو تصور حقیقت سے مانوس ذہن کے لیے جوہر کی حیثیت رکھتا ہے کہ ایک ہی خواب کو نگلتا جا رہا ہے۔ تو اس کو یہ مطلب نکالنے کی اجازت کہاں سے ملی ہے؟ وہ ہے لفظ گرداب کی گردش، اور اس گردش کا سارا کانٹینٹ، اس گردش کا جو پورا مادہ، اس گردش کو پہلے سے پریڈکٹ کر سکنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ جیسے ایک گرداب کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کسی تند بھنور کو دیکھ کے کہ ذرا سا فاصلے سے دیکھیں تو آپ کو یہ بالکل مشاہدہ ہو جائے گا ان آنکھوں سے کہ یہ بھنور خود اپنے آپ کو نگلتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بھنور، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ دور سے ذرا فاصلے سے دیکھیں تو بالکل یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ گرداب خود اپنے آپ کو نگلتا جا رہا ہے، اور پھر نگلتے ہوئے بھی یہ نگلنے اور نگلے جانے کے لیے جو وجود درکار ہے وہ اسے حاصل ہے۔ تو اب واضح ہے نا کہ خواب کی رعایت آنکھوں سے، اور آنکھوں سے ملحق کر دینا گرداب کو، یعنی آنکھیں برزخ ہیں خواب اور گرداب کے درمیان۔ ایک طرف خواب دیکھ رہی ہیں، دوسری طرف گرداب میں ہیں، گرداب بنی ہوئی خواب دیکھ رہی ہیں۔ تو اب اس ساری سچویشن میں ایک ایسی ایبسرڈائزیشن ہے جس کو محسوس کیے بغیر اور جس کو ذہن میں جگہ دیے بغیر ہم حقیقت کے تصور سے ہم آہنگی ذہنی اور وجودی سطح پر نہیں پیدا کر سکتے۔ تو اس اور بھی باتیں اس پہ ہو سکتی، یہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ خواب بلندی کی طرف لے جاتا ہے، گرداب گہرائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میری آنکھیں بلندی کے خواب دیکھ رہی ہیں اور گہرائی کی خوراک بن رہی ہیں۔ گہرائی مثبت معنی میں نہیں، بلکہ جیسے نیچے جانے کے حال میں اوپر اڑنے کے خواب دیکھ رہی ہیں، اور وہ خواب بھی ایسے ہیں کہ وہ خواب میری آنکھوں میں آنے کے بعد اپنی سیلف ڈسٹرکشن اور ریکنسٹرکشن کرنے کے عمل میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہ آج جو ہے وہ اتنا میرے خیال میں ٹھیک ہے، اتنا یہاں آج ہم نشست ختم کر دیں، پھر آگے جو ایک دو نشستیں اور کریں گے تاکہ ہم ایک بہت اہمیت رکھنے والی شاعری کی پہچان پیدا کریں، اس کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور ساتھ ساتھ اس شاعری میں روایت بننے کی جو سکت ہے اس سکت کو ہم اپنی روایت کے تسلسل میں استعمال کریں۔ مقصد یہ ہے۔